کس کو لے جا کے سزا دینی ہے وہ جانتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ جو ایمان والے ہیں ان کو دنیا کا معلومات عطا فرما اور اس کی چیزیں عطا فرما۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں دعا کی کہ حضرت ابراہیم نے، تو اللہ نے اس کے جواب دیا ہے امتعہم قلیلا ثم اضطرهم کہ دنیا میں ہم کافروں کو بھی دیں گے اور مومنوں کو بھی دیں گے۔ حضرت ابراہیم کی دعا یہ تھی، اس طرح قبول نہیں کی، انہوں نے دعا کی تھی صرف اہل ایمان کے لیے کہ اللہ نے دنیا دے اہل ایمان کو، اللہ نے کلی دونوں کو دیں گے، امتحان تو اسی پر ہے، دونوں کو دیں گے، اور پھر وہاں آخر میں صرف اہل ایمان کو ملے گا۔ تو اللہ نے تو بہت بلند والا ہے، اور یہاں ہم محسوس کرتے ہیں جن چھوٹے سے بچے ہوں الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوں، اور آپ ماشاء اللہ صاحب صحت اور بہت طاقتور سامنے ہے، اوپر اشارہ کیے جا رہا ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں، ٹال رہے پھر جب غصہ ایک جھاپڑ دے دیا تو نیچے ہوں بس ختم ہوگی بات۔ اس لیے کہ آپ کو جو مقام حاصل ہے اس کے مقابلے میں جو صحت حاصل ہے، جو طاقت حاصل ہے وہ تو نہیں حاصل ہے، ایسی اللہ کا معاملہ نہیں ہے، تو ایسی تھوڑی فروخت دے دیتا ہے، لیکن ہاں اس نے اعلان کر دیا ہے تاکہ ہوشیار اچھی طرح سمجھ لو بھائی، ایسا نہ ہو تم اس میں مبتلا ہو جاؤ، اور مبتلا ہونے کے بعد تم پکڑے نہ جاؤ، سمجھ لو کہ ہم پکڑے بھی نہیں گئے تو ہو رہا سارا کام ہو نہیں رہا ہے، وہ تو سامنے نظر آ رہی پھانسی گھر، بس یہاں سے وہاں تک پہنچے ہوئے لٹکا دی ہو، اس لیے خود ہوشیار ہو جاؤ۔ یہاں فرمایا کہ آنند لہو بالحر، اور اس کے بعد پھر نسخہ بتایا، اور تقرب الیہ عبد بشیء احب الیہ مما افترضت علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ جو چیزیں اس نے فرض کی ہیں اس کے ذریعے سے بندہ اس کے قریب، یعنی جو یوں کہہ لیجیے جو ڈیوٹی ہے اس کو انجام دینے والا بن جائے۔ فرائض جو ہے ڈیوٹی ہے، اور نوافل یہ ہے یہ اوور ٹائم ہے، اور آج کل اوور ٹائم کے چکر میں لوگ زیادہ ہیں نوافل کے اور فرائض کے کم۔ ابھی اتفاق سے ایک کتاب اٹھائی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ملفوظ نظر آ گیا، اور کا ایک صاحب آئے میرے پاس اور کہنے لگے بیت ہونا چاہتا ہوں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی آپ کے اوپر حقوق و لباس کتنے ہیں؟ اور حقوق و لباس سب فرض ہے، یہ سب فرائض میں ہے، کتنے ہیں؟ پہلے اس کی فہرست دیجیے۔ پھر فرمایا آگے کہ لوگ تو وظیفے بتا کر اور ذکر و اذکار بتا کر کتب اور غوث بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، اور میں یہ سب چیزیں دیکھتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ سب معاملات ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے بعد میں آگے چلے گی گاڑی۔ پھر اس کے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ آج کل کے مشائخ بھی جب اس میں مبتلا ہیں تو اصلاح کیا کریں گے؟ تو فرائض ہی کا جب علم نہیں ہے اور اس کی ادائیگی مکمل نہیں ہے تو پھر انجام کیا ہو؟ پہلے فرض ڈیوٹی پہلے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جیسے کہ کارخانے میں ہم ملازم ہیں، 4 گھنٹے کی ڈیوٹی ہماری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، تو ہم 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہ دیں اور اوور ٹائم کے چکر میں رہیں تو کارخانے والا ہم کو چھوڑے گا یہ نکالے گا۔ تو آج کل یہی ہے، ہر شخص وظیفے کے چکر میں وظیفہ کو بتا دیجیے، کچھ پڑھنے کو بتا دیجیے، تاکہ بس اس کے ذریعے سے وہ وہاں جو مناسب تقسیم ہو رہے ہیں وہ مل جائیں۔ کتب بن گئے، غوث بن گئے، پتہ نہیں کیا بن گئے، بنے کچھ بھی نہیں، اور اگر خواب نظر آ جائے تو کیا کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، یا تب توڑنے ہی لگتے ہیں۔ شیطان دکھا دیتا ہے خواب میں حضرت کتب ہیں، اب آپ پڑھ رہے ہیں، اور شیطان نے میرے کتوں کو اسی طرح بہکایا ہے۔ ہمارے امام نے جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ شیطان کس طرح بہکاتا ہے، کہ بہت سے ایسے لوگوں کو جو اسی طرح کے خام خیالیوں میں رہتے ہیں، اس نے دکھا دیا کہ حضرت آپ سارے مقامات پر فائز ہو چکے ہیں، بس معراج باقی ہے۔ بس وہ سمجھ گئے کہ معراج ہونے والی ہے، شیطان گدھالے کا پہنچ گیا رات کو، کسی محلے گدھے کو پکڑ لیا، اس کے رخ میں پیپا مان دیا اور ان کے سامنے گھر پر کھڑا کر دیا کہ حضرت تشریف لائیے، پروگرام حاصل ہے، اس پہ تشریف رکھیں۔ ارے وہ تو پہلے سے منتظر تھے ہی، اپنے کو سمجھ رہے تھے، وہاں بیٹھا دیا ان کو گدھے پہ جا کے، پٹیاں باندھ دی اور پیچھے دھکا دیا گدھے کو،
اور گدھا لے کے دوڑا اور مانو بھورے میں پڑے، چوٹیں لگائی اور سارا نکل گیا۔ تو یہ جو وظائف وغیرہ کا معاملہ ہے یہ فرائض کے بعد ہے۔ پہلے فرائض جیسے کوئی 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اور تراویح بڑے زور سے پڑھے، یا جیسے آج کل ہمارے یہاں ہمارا ملک ماشاءاللہ کیا کہہ لیں، یہ ہمارا ہندوستان جو ہے بہت شاندار ملک ہے، بہت کم دنیا میں ملکوں کو یہ مقام حاصل ہوگا جو ہمارے ملک کو حاصل ہے۔ یہاں پہ ڈیوٹی غائب اور ٹائم حاضر، ہر چیز میں ہے۔ یہاں چلے جائیے نمازیں 5 وقت کے نہیں پڑھیں گے، لیکن ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ مان صلی اللہ علیہ من سلطان۔ ایک جگہ میں گیا تو وہاں صلاۃ المحرم ہو رہی تھی۔ صلاۃ المحرم کیا چیز ہے؟ حضرت حسین شہید میں تھے تو باقاعدہ جماعت کی نماز ہو رہی تھی 10 بجے، میں نے خود دیکھا بھاری پوری جماعت ہو رہی ہے۔ اسی طرح نہ جانے کتنی نمازیں گڑھ رکھی ہیں، صلاۃ الاحزاب ہے، صلاۃ العاشقین ہے، صلاۃ تنویر القبر ہے، صلاۃ المحرم ہے، اور نہ جانے کتنی نمازیں ہیں۔ اور جو اصل نماز ہے یعنی 5 وقت کی فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی اور مغرب کی، عشاء کی نہیں پڑھتے، اور وہ ماشاءاللہ ایسی پابندی کیا کہنے کہ معلوم ہے سب کچھ سارے مقامات اسی سے طے ہو جائیں، اور سب یہ انڈین مارکا ہے اور جگہ کم ملے گئے ہیں، اور جگہ بھی ہے بدعت خرافات ہے، لیکن بات یہی ہے کہ پہلے فرض ادا کرو بھائی، پہلے ڈیوٹی، اب اس کے بعد آپ پوچھیے ڈیوٹی میں پھر اوور ٹائم کہاں ہوتا ہے، یا آپ پوچھ لیجیے۔ اوابین ہے، سب پہلے تہجد ہے، پھر اوابین ہے، پھر چارج ہے، پھر اور نوافل ہے، پھر پڑھتے چلے جائیے، آپ جتنی چاہیے اتنا اللہ آپ کو موقع دے آپ پڑھیے، تحیۃ الوضو پڑھیے، تحیۃ المسجد پڑھیے، اور جو نمازیں ہیں صلاۃ الحاجہ ہے، توبہ ہے، سب پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ نے آپ کے لیے موقع رکھا ہے، لیکن پہلے فرض ادا کیجیے۔ کیسے پہلے فرض ادا کریں اس معاملات میں بھی کہ جب آدمی کچھ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں پہلے اس کو لکھائے، فرائض ہیں اس کو پورا کرے، میراث کی صحیح تقسیم ہونی چاہیے، حقوق العباد پوری طرح ادا ہونے چاہیے، اور اس طرح جتنے بھی فرائض ہیں ہر لائن سے کچھ نہ کچھ فرض ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ کیا چیزیں ضروری ہیں، اور اہل محلہ کے ساتھ اور پڑوسی کے ساتھ، اور ان سب کو ادا کریں، پھر آپ آئیں اس میں۔ ہاں پھر ظاہر ہے جب یہ کرنے کے بعد آپ آئیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم لوگ ترقی کے انتہا نہیں رہے گی، اور ترقی اتنی ہوگی کہ حدیث میں ہے وما تقرب وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بعضی نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یعنی وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور جب محبوب بن جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، اور مانگتا ہے دیتا ہوں، پناہ مانگتا ہے تو پناہ دیتا ہوں۔ گویا کہ اس کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے محبوبیت کا۔ اگر اس کو کوئی ستاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا ہے، یعنی یہ مقام ہے۔ ہمارے حضرت مولانا کو یہ مقام حاصل تھا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ میں برابر ہی دیکھتا رہتا تھا، جس نے مولانا کے بارے میں کچھ کہا بس اس کی خیریت نہیں ہے، آج یا کل اس کے ساتھ پھر سلوک برا ہونا ہی۔ اور بعض بزرگوں کے ساتھ تو یہ بھی ہے کہ حضرت مولانا ایک مرتبہ واقعہ کے بزرگ تھے، اللہ کے ایک بندے تھے اور محبوب تھے، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کوئی بہترین سیکھی تو ان کو مارو اس کے جھاپڑ، اس نے کہ دیر کی مار لیں میں وہیں گرا مر گیا۔ تو بھائی کیا بات ہے، اس نے بیدوی کی تھی، اللہ کی پکڑ آنے والی تھی، میں سمجھ رہا تھا اگر یہ اس کو تم مارتے تو سزا مل جاتی، یہ بچ جاتا، لیکن تم نے نہیں مارا تو اللہ نے پکڑ کر لی، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ ایک بات یاد رکھے، جو خود آپ مقابلے میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، چھتوں میں نپٹ لو، اور جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے حضرت صاحب یہی حضرت صاحب خود بدلہ نہیں لیتے، خود اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، برداشت کرتے، اور بس ایک دفعہ اگر کہہ دیا اللہ سمجھے، بس اللہ میں بہت ڈرتا کہ وہ گیا کام سے ہو، اور ایسا کئی مرتبہ پیش آیا۔ بعض لوگوں نے بہت پریشان کیا تو آخر اتنا جملہ نکلا اور کام سب کو بن گیا۔ تو اس وجہ سے صاف معلوم ہوتا ہے،
اور خاص بن جاتا ہوں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے جو بہت سے اہل بدعت ہیں انہوں نے اس حدیث سے مطلب کہ لے دیا کہ اس کے اندر الوہیت داخل ہو جاتی ہے، خود اللہ ہو جاتا ہے اور وجود کے اس میں چلے گئے. وہ ایسا نہیں ہے، یعنی محفوظ ہو جاتا ہے. اور محفوظ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوتے، گناہ ہوتے ہیں لیکن گناہ پر اصرار نہیں رہ جاتا. گناہ جب ہوتے ہیں تو فوراً توبہ، یا تو گناہ ہوتے نہیں اور ہوتے ہیں تو اس کے شایع نشان، یعنی حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی جو بات اچھے اعمال ہیں لیکن بڑوں کے لیے وہ بھی اچھے نہیں ہیں، برے ہیں. اس لیے بڑوں کی باتیں بڑی ہیں، بڑوں کی پکڑ بھی چھوٹی باتوں پر ہے تو ان کی بات الگ ہے. لیکن یہ ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے لیکن توبہ کرتا ہے، کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بالکل پاک صاف کر دیتی ہے، گناہوں کو دھو دیتی ہے اور آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے عجیب ماں کے پیٹ سے آیا. لیکن توبہ بھی ویسی ہونی چاہیے جیسے توبہ کا حق ہے، جو اس کو قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا. توبہ کے بیان میں بات آئے گی کہ توبہ کیسی ہونی چاہیے. لیکن سب سے اہم توبہ کا جو جز ہے وہ ندامت ہے، اپنے کیے پر پچھتاوا، رونا دھونا اور اپنے کو ہیج مزاح سمجھنا اور اپنے گناہ گاری قصور والی اور خطا کاری پر دل سے نادم ہونا. چاہے ظاہر کچھ نہ ہو لیکن اندر اندر وہ بالکل پریشان اور پشیمان ہو کہ ایسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس پشیمانی اور پریشانی کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیتا. کون ہے معاف کرنے والا؟ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے، اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. سمندر کی طرح ہے، سمندر کی طرح ہے جیسے کہ اس میں بمبئی، اس میں بمبئی قریب ہے کہ بمبئی پورے بمبئی کا کچرا گندگی سمندر میں جاتی ہے، ایک موج آتی ہے پورا کچرا غائب ہو جاتا ہے، آسمان چلا جاتا ہے. تو پورے بمبئی کی گندگی جب ایک موج میں ختم ہو جاتی ہے سمندر کی، تو اللہ کے رحمت سے سمندر کا عالم کیا ہوگا. ایسے ہی آدمی، اسی لیے حدیث میں آتا، سمجھ نہیں آتا لوگوں کو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر پورے آسمان و زمین بھر کے گناہ لے کر آؤ اور شرک نہ کیا ہو تو میں معاف کر دوں گا، پرواہ بھی نہیں ہوگی. یعنی جس طرح موت کو پرواہ نہیں ہوتی، آتی ہوئی چلی جاتی ہے، ایسی اللہ کی رحمت کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن کوئی مانگے تو، اور کوئی جیسے سمندر میں پانی نہ جائے اور بمبئی میں ابل پڑے تو کیا ہو، پورا بمبئی گندا ہو جائے اور جن آنے لگے کہ بمبئی سے لوگوں چھوڑ چھوڑ کے بھاگیں گے. لیکن وہی کچرا سارا سمندر میں چلا جائے تو بمبئی ویسے چمکتا رہے گا اور اس کی فضا ٹھیک رہے گی. ایسے انسان بھی جب گندگیوں اور ناپاکیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا معاف کر دیتا ہے کہ کوئی سمجھتا بھی نہیں کہ ناپاک ہے. اور اگر اس کو روکے رکھتا ہے تو ویسے ہی گندا ہو جائے گا جیسے کسی کا اس وقت دریا کا نظام ہے خراب ہو جائے اور شٹر سے پانی آنے لگے، اس کے اندر سے کیا کہتے ہیں اس کو، پانی کا ہول ہوتا ہے، وہ واپس آیا پانی ابلنے لگے کمرے میں، تو کیا کمرے کی گد بنے گی، کیا گھر کی گد بنے گی، پورے گھر میں بدبو آ جائے گی. ایسی جو لوگ توبہ نہیں کرتے ان کے گھروں میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. لیکن آدمی کے یہ ناک سوکھ نہیں پاتی، اگر ناک صحیح ہو تو اس کو محسوس ہو. اسی لیے اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جب ایسی جگہوں پر جاتے ہیں تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں بدبو بہت جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. چلو یہاں سے جہاں معذب زمینیں ہیں، جو عذاب والی زمین ہے، ان کے بارے میں آپ نے ہی فرمایا ہے وہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، اس لیے کہ یہ زمین جو ہے یہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے اور عذاب کی جگہ ہے وہ سوائے وہاں بدبو کے اور ناپاکی کچھ رہ نہیں جاتا. بس میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہم کو عطا فرمائی ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا، اور جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا. اس کی کوشش برابر جاری رہنی چاہیے کہ ہمارے اندر اللہ اس کے رسول اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت پیدا ہو جائے. وہ کم سے کم زبان بند رکھیں اور ان کے متعلق اور زبان سے کچھ کہیں نہیں. اللہ کے جلیل بندے صحابہ خاص طور سے اور اس کے بعد اولیاء کرام ہیں، اس کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں ہونی چاہیے. اہل حق سے جو صحیح اہل حق ہیں ان سے بدگمانی بھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ ان کو بہت برا بھلا کہا جائے. اور جو بدگمانی کرے گا وہ بھی مار کھائے گا، اور جو برا بھلا کہے گا اس کو بہت ہی خطرناک اس کو سزائیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ